جی Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. My name is Hassan and I am a medical student over here. I just wanted to know what actual spiritualism is in Islam. Like I've heard in Urdu it's called tasawwuf or ruhaniyat and I'm not quite sure what it actually is. One day you will find out, but I will tell you when. Okay. Finish Baqarah with contemplation. Yes. Finish Fatiha, then finish Baqarah with contemplation. And I will tell you all of you something. آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں and I love that. لیکن ایک بات آپ غور سے سن لو. اگر آپ نے واقعی دین سمجھنا ہے نا اور اپنے بڑے بڑے سوالوں کا آپ کو جواب چاہیے تو میں آپ سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں. یہ نصیحت دل پہ لے لو. جو بھی آپ کے سوال ہیں نا وہ جمع کر کے ایک دراز میں ڈال کے اس دراز کو تالا لگا دو اور پھر قرآن کھولو. قرآن کو اس لیے نہیں کھولنا کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے. قرآن کو اس لیے کھولنا کہ میرا رب مجھے سکھا رہا ہے کس چیز کے بارے میں مجھے سوچنا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا بات. وہ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے, وہ بول رہے ہیں. میں نے اپنی بولتی بند کر کے دراز میں ڈال دی. اب میرا رب بول رہا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں ان سوالوں پہ فوکس کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے. جو درس وہ سکھا رہا ہے وہ سمجھنا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ PhD پروگرام میں آپ کو داخلہ مل گیا اور بڑی مشکلوں سے ملا اور بڑی بڑی فیسیں آپ کے والدین نے بڑی بڑی قربانیاں کر کے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے. اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے لیے آپ کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھتے ہو. پروفیسر اندر آتا ہے. ایک ایک لمحہ اس کلاس کا جس کو احساس ہو نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے تو وہ ایک ایک لفظ ٹیچر کا غور سے سنے گا, سوال پوچھے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک طالب علم اس کلاس میں آتا ہے, کہتا ہے پروفیسر آپ کی بات بعد میں, آپ مجھے یہ بتائیں میرا پیزا کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اس کا جو چیز ہے وہ, یعنی اس کو اس بات کی کوئی قدر ہی نہیں کہ بات کون کر رہا ہے آگے سے. اس کی بات تو ٹھیک ہے, مجھے اپنے سوال پہلے آنے چاہیے نا. جو ایسا کلاس روم میں کرتا ہے ٹیچر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ باہر. اب مجھے یہ بتاؤ ہم یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے؟ سوچو ذرا اندر گھور کے اپنے ضمیر کے اندر ذرا غور سے آئینے میں دیکھ کے, کیا ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ, ہاں بقرہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, آل عمران ابھی ٹائم نہیں ہے, میرا سوال پہلے دیکھ لیں, میرا سوال سامنے. تھوڑی دیر کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بنا دیا, عبد ہیں ہم اللہ کے کلام کے سامنے بھی تھوڑی سی غلامی دکھا دیں. اپنے سوالوں کو ذرا سرنڈر کر دیں اور اللہ کے سامنے ذرا گر جائیں, اس کے کلام کے سامنے گر جائیں. تو میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں, اگر آپ یہ کھلے دل سے کرو گے نا, میں اور آپ اگر یہ کھلے دل سے کریں گے, پھر کچھ دن بعد آپ اپنا یہ تالا کھولو گے نا اس دراز کا تو آپ کو وہ اندر سے خالی ملے گی, کچھ نہیں رہا ہوگا اس میں. کیونکہ جب میں اپنے رب کی طرف آتا ہوں نا, جو میرے اندر سوال ہوتے ہیں وہ میرے پوچھے بغیر وہ ان کا جواب اپنے کلام میں دیتا چلا جاتا ہے, میرے پوچھے بغیر. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہمیں آ کر ملی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اور اس کے بارے میں نیگوشیٹ کافی بہذا الحدیث انتم مدہنون, اس کلام کے بارے میں تم لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہو, اس کے بارے میں کچھ کھینچتانی کر رہے ہو. اس کلام کے بارے میں جو آسمانوں سے اترا ہے, جس کی عظمت سمجھنے کے لیے ستاروں کی مثال دی جا رہی ہے. جو لوگ ستارے پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے بلینز آف ٹریلینز آف لائٹ ایئر سے گزر کر اس کی روشنی کی ایک دھار ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے, اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے, کہاں سے پہنچا ہے میرے دل تک, کہاں سے آ کر پہنچا ہے. اس کی عظمت کو اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں نا تو میرا پورا دعویٰ ہے کہ جو سوال ہیں نا آپ کے وہ ایسے غائب ہوں گے آپ حیران رہ جاؤ گے. اور جو ایمان آپ کا اللہ تعالیٰ پر آئے گا نا اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے پہلے آپ پوچھ رہے ہو نا تصوف کیا چیز ہے یا روحانیت کیا چیز ہے, وہ اصل روحانیت ہے خدا کا کلام اپنے دل تک اترنے دینا. فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اسی مشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ابھی بھی اتنی ہے جتنی 20 سال 25 سال پہلے تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا. مجھے اس کی ابھی بھی اتنی ضرورت ہے, اور میں اس بات کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر مسلمان اور دنیا کے ہر مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے. قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, قرآن کو دل پر اترنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تو میری امید ہے کہ میں اس
مشن کی طرف تھوڑی سی خدمت اردو زبان میں بھی کر سکوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ کی دعا کی ضرورت ہے انشاءاللہ.